ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ پورے جموں کشمیر میں اس وقت سیاست کا بازار گرم ہے اور اس حوالے سے لوگوں میں بھی جوش و خروش کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اور سیاسی لیڈران اپنے مقدر کو چمکانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں، لیکن مقدر کا سکندر کون بنے گا اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور فارمر ایم ایل اے قیصر جمشید لون صاحب۔ قیصر صاحب، روبرو کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ آپ کا جی قیصر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی انتخابات لڑے ہیں، ان انتخابات میں اور آج کے انتخاب میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو پہلے ہم انتخابات لڑتے تھے تب ہماری اپنی ریاست تھی، ہمارے جو ہے اسپیشل سٹیٹس تھا۔ آج کا جو الیکشن ہے اس وقت ہم یو ٹی میں لڑ رہے ہیں، یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ جی قیصر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو نیشنل کانفرنس کے شریف النفس لیڈر آپ کو سمجھا جاتا ہے، آپ نرم گو لیڈر ہے، لیکن آپ کے کچھ جو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فیلڈ اصل میں یہ نہیں تھا، آپ کو کسی اور فیلڈ میں ہونا چاہے تھا، لیکن آپ بادل ناخواستہ اس فیلڈ میں آئے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے، شاید میں ڈائریکٹلی انٹرسٹڈ نہیں تھا پولیٹکس میں، اچھا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ مجھے پولیٹکس میں آنا پڑا۔ مگر پولیٹکس جو ہے ہمارے خاندان میں رہی ہے، اور جو ہماری پولیٹکس ہمارے خاندان کی ہے، جو میرے خون میں ہے، وہ خدمت خلق ہے۔ اچھا، تو لہٰذا میری جو پولیٹکس ہے وہ خدمت خلق ہے، اور انشاءاللہ رحمان چونکہ اب 22 سال ہو گئے مجھے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ رحمان یہ کنٹینیو رہے گا۔ جی قیصر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پارلیمانی انتخابات حال ہی میں ہوئے اس میں انجینئر لہر دیکھنے کو ملی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت انجینئر فیکٹر کوئی اثر ڈالے گا؟ دیکھیے، جو پارلیمنٹ الیکشن ہوا اس وقت کچھ ہوا الگ چلی، اور کیونکہ وقت بھی کم تھا، اور یہ سچ ہے کہ اس وقت ایک لہر چلی، وہ لہر جو ہے ہمدردی کی چلی، جذبات کی چلی، لیکن اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت لوگ جو ہیں، اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ جذبات یا ہمدردی میں نہیں بہیں گے، کیونکہ اس وقت کافی ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ وہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں؟ دیکھیے، اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت ہم انتخابات یو ٹی میں لڑ رہے ہیں، جو جس چیز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ریاست واپس ملنی چاہیے، ہمیں جو ہمارے حقوق ہیں وہ واپس ملنے چاہیے، اس کے لیے ایک منظم جماعت چاہیے، ایک لیڈرشپ چاہیے، اور وہ صرف نیشنل کانفرنس کے پاس ہے، اور اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ نیشنل کانفرنس یہ واحد جماعت ہے جو لوگوں کی صحیح ترجمانی کر سکتی ہے، جو لوگوں کی صحیح نمائندگی کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے، اور لوگوں کا جو موڈ ہے، وہ نیشنل کانفرنس کو ہی چنیں گے۔ جی قیصر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو سیاسی حریف ہے، آپ کے لوگ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اتحاد جو ہے بی جے پی کے ساتھ ہے، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بی جے پی کے زیادہ کلوز جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں۔ کہاں پہ ہے؟ کون نیشنل کانفرنس کے قریب ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ سجاد غنی لون صاحب نے حال ہی میں کہا کہ دیکھیے، ایک تو کہنے کی باتیں ہیں، دوسری پریکٹیکل باتیں ہوتی ہیں۔ سجاد غنی لون صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ میں مودی جی جو ہے میرے بڑے بھائی۔ سجاد غنی لون صاحب بی جے پی کے کوٹا میں اسٹیٹ میں منسٹر رہے، ہم میں سے تو کوئی نہیں رہا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ مودی جی ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ ہم تو ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ بی جے پی ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا، جو ہمارے جو آپ دیکھ لیجئے، ریاست کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا، ہمارے جو حقوق تھے، جو ہمارا 370 35A جی سب چھینا گیا، اور غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر آئینی طریقے سے۔ لیکن وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ان کی مدد سے پاور انجوائے کیا۔ عمر عبداللہ صاحب فارن منسٹر تھے،
دیکھیے وہ بات کافی پرانی ہو چکی ہے اور اس وقت بی جے پی نہیں تھی، وہ این ڈی اے تھی۔ اچھا این ڈی اے تھی۔ اب کتنی بار ہم اس کو کلیئر کریں، وہ سچویشن کچھ اور تھی، وہ بی جے پی کی سرکار نہیں تھی، وہ اس وقت تقریباً 22-23 پارٹیوں کی جو ہے ملی جلی سرکار تھی۔ جی جی قیصر صاحب، میں آپ سے ریاست میں تو ہم نے کبھی ان کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کیا، ریاست میں تو ہم کبھی ان کے ساتھ حکومت میں نہیں رہے، وہ لوگ حکومت میں رہے، ان کی وجہ سے یہاں یہ سب ہوا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے اپیل کی تھی 2014 میں، ہم نے کہا تھا آپ کو حکومت چاہیے، آپ کو اقتدار چاہیے، آپ لے لیجئے، انکنڈیشنل سپورٹ ہم دینے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ انہوں نے اس وقت بی جے پی، کیونکہ ان کا پہلے سے ہی الائنس تھا، ہڈن الائنس تھا، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اس وقت لوگ سفر کر رہے ہیں، ہم سے سب کچھ چھینا گیا۔ جی قیصر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لولاب کانسٹیچوئنسی میں آپ کے کئی لوگ آپ کے یہاں پہ مد مقابل ہیں، لیکن آپ سب سے بڑا حریف یہاں پر کس کو مانتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تقریباً 13 کینڈیڈیٹس ہیں جن کا جو فارم جو ہے اسٹینڈ رہا ہے، ابھی 17 تاریخ تک لاسٹ ڈیٹ ہے واپس لینے کی۔ جی، یہ اس کے بعد طے ہوگا کہ مقابلہ کس کے بیچ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں سب کے ساتھ مقابلہ ہے۔ جی، کیا آپ جیت کے حوالے سے پر امید ہے اس وقت؟ جی جی انشاءاللہ میں پر امید ہوں، کیونکہ جو لوگوں کا پیار محبت جو مل رہی ہے، لہٰذا میں پر امید ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ جی قیصر صاحب، اگر لوگوں نے آپ کو موقع دیا تو آپ کے پاس کیا عزائم اور ارادے ہیں لولاب کانسٹیچوئنسی کو آگے لے جانے کے حوالے سے؟ دیکھیے کافی ساری چیزیں ہیں یہاں پہ۔ لولاب سب سے بڑا آپ دیکھ لیجئے، یہاں پہ جو ہے ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس پہ مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ہیلتھ سیکٹر کا ہے، کافی مسئلے ہیں۔ اسی طرح سب سے بڑا جو ہے یہ علاقہ جو بہت نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اپنے وقت میں ہم نے یہاں کوشش کی تھی ٹورزم کو بوسٹ کرنے کی، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کریٹ کی گئی تھی، اور میری پریورٹی رہے گا ہیلتھ سیکٹر ہے، ایجوکیشن سیکٹر ہے، کمیونیکیشن ہے، روڈز وغیرہ کا جو ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹورزم کا ہے، میری پوری یہ کوشش رہے گی کہ ٹورزم کے حوالے سے اس علاقے کو جو ہے بوسٹ کیا جائے، تاکہ اس سے یہاں کی اکنامی جو ہے وہ بوسٹ ہو سکتی ہے، اور بے روزگاری جو ہے کافی جو اس وقت بے روزگاری پیک پر ہے، تو اس کو کرب کرنے میں مدد ملے گی۔ جی قیصر صاحب، جو نیشنل کانفرنس ہے یہ ایک پرانی پارٹی ہے، لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ جڑے نہیں ہیں، کیا آپ مانتے ہیں یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بھی لوگ جڑے ہیں، نوجوان جڑے ہیں، جڑ رہے ہیں۔ جی اچھا، آپ مانتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے؟ جی قیصر صاحب، چلتے چلتے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر آپ کی جو لولاب کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ میرے لوگوں کے لیے یہی میسیج رہے گی کہ وہ جذبات سے کام نہ لیں، بلکہ پورے ہوش سے کام لیں، اس وقت سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ جی قیصر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔